وسلم کو قیامت کی فکر اتنی زیادہ اور قیامت کی حول کا اللہ کے نبی نے بہت ہی زیادہ تفصیلی سے بھی کیا ہے، تفصیلی سے آپ نے بیان کیا ہے، گفتگو کیا ہے. اور الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیر سے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے سب مان سوال نہیں اتنا دیر سے کیا کر رہے تھے پہلے پروگرام ڈسٹرب کرنے کے لیے يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني مكانه. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. صدر محترم ناظم جلسہ اسٹیج پر اور جلسہ کا ہمیں تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام قابل احترام کے دعا اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، میری ماں اور بہنوں، کلیہ صالحات للبنات کی طالبات و نہایت ہی اہم ذمہ داران، یہ 2 روزہ سالانہ اجلاس عام کا آخری رات ہے اور میرے بعد 2 مقررین کو بھی خطاب کرنا ہے، جن میں شیخ غفار عبدالغفار سلفی حفیظ اللہ کو بھی آ کر کے خطاب کرنا ہے.
کل میں نے مختصراً آپ کے بیچ میں تمہیدی گفتگو کیا. آج کے اس پروگرام میں نے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور بخاری شریف سے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی. مسلمان ہونے کے ناطے ہر کسی کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کی جانکاری حاصل کرنا انیواریا ہے، ضروری ہے. ہر کسی پر مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، ہر مسلمان کے اوپر بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان کے اوپر بنیادی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. بنیادی تعلیم مین چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. اللہ کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، رسول کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، آخرت کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، قیامت کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے. آج اس خطاب کے اندر ہم قیامت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھیں گے. قیامت جس کو ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں کہ قیامت کے دن انصاف کیا جائے گا، قیامت کے دن بدلہ لیا جائے گا، قیامت کے دن کسی کے اوپر ظلم نہ ہوگا، قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن وہ ہوگا، قیامت کے دن وہ. کیا قیامت معلوم ہے کہ قیامت کہتے ہیں اس کو ہے؟ ہر مسلمان کو جانکاری ہونا چاہیے کہ قیامت کس کو کہا جاتا ہے. آج کل تو مسلمان دین سے اتنا دور ہو گیا ہے، میچ میں، کرکٹ میں اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا میں اور دنیا کی ان زیب و زینت کے اندر اتنا ڈوب گیا ہے کہ ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں. ایسی سوال کر دیا کسی نے کہ بتاؤ قیامت کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت معلوم ہے؟ ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب ہمیں معلوم ہے قیامت کس کو کہتے ہیں. بولا کس کو کہتے ہیں؟ بولا فلاں ہیرو کی جو فلم ہے نا قیامت کس کو کہتے ہیں. ایک مووی نکلی ہے قیامت. اب لڑکا بولتے ہیں کہ قیامت کس کو کہتے ہیں. ہم نے قیامت فلم دیکھی ہے، زبردست ہے. ہمارے مسلمانوں کو قیامت کے بارے میں یہ جانکاری ہے. آج قیامت کو لوگوں نے عام سمجھ لیا ہے. کوئی لڑکی گزر رہی اس کو چھیڑتا ہے، نہیں چھیڑتے ہوئے جملے میں بولتا دیکھو قیامت لگ رہی ہے. عجیب مسئلہ ہے میرے بھائی. جو قیامت کو لوگوں نے اتنا مذاق سمجھ لیا ہے. قیامت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے مناظر کو یاد کرتے کرتے قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے یاد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے بارے میں جب بیان کیا کرتے تھے اور قیامت کی ہولناکیوں کو آپ نے بیان کیا. اللہ کے نبی سے جب بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ اتنی جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا صحابیوں مجھے قیامت نے بوڑھا کر دیا ہے. جب میں سورۃ قیامہ پڑھتا ہوں، میں جب سورۃ قاریہ پڑھتا ہوں، جب میں سورۃ غاشیہ پڑھتا ہوں، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. ان سورتوں کو پڑھ کر کے میرے بال سفید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو قیامت کی فکر اتنی زیادہ اور قیامت کی ہول مراکب کا اللہ کے نبی نے بہت ہی زیادہ تفصیلی سے بھی گفتگو کیا ہے، تفصیلی سے آپ نے بیان کیا ہے، گفتگو کیا ہے، اور قیامت کے تعلق